الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد الحمد والصلاة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر محمد عثمان اختر القادری رضوی نوری تمام سنی عاشقان رسول سے عرض گزار ہوں کہ پیر سید نظام الدین جامی کا ایک کلپ میں نے سنا رد بلیغ کے نام سے، جس میں انہوں نے سیدی و مرشدی امام اہل سنت جان عاشقان رسول حامی سنت ماحی بدعت امام العرب والعجم قطب الارشاد الی یوم القیامہ سیدی امام احمد رضا خان بریلوی قادری رضی اللہ تعالی عنہ کو چھپے اور دبے لفظوں میں کافی نشانہ بنایا اور گستاخی کا ارتکاب کیا۔ انہوں نے کہا مولوی احمد رضا خان مرحوم، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جامی صاحب، جس کو آپ کے والد محترم جس امام کی منقبت لکھی اور اس منقبت میں ہر لقب دیں اور ایسا لقب کہ شاید آپ کے والد نے وہ لقب کسی اور کو اپنی زندگی میں دیا ہو، تو اگر آپ حقیقی وارث ہیں پیر میر علی شاہ صاحب کی گدی کی، تو آپ کو ایسی زبان جچتی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیوبندی بھی اسی طرح ہی اعلیٰ حضرت کو پکارتے ہیں مولوی احمد رضا خان یا رافضی۔ آپ کس کٹہرے میں ہیں وہ آپ کا عمل بتائے گا۔ ایک شخص جس کے دل میں اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا عقیدہ ہے، صحابہ کرام والا عقیدہ، محبت عشق اور ادب والا، سب کے لیے اہل بیت ہوں یا صحابہ اولیاء کرام ہوں یا جتنے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی نسبت رکھنے والے ہیں، سب کا عزت و احترام کرنا یہ بریلوی مسئلہ ہے۔ جس کے دل میں یہ مسلک ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ جو پکا سنی ہے، پکا، وہ کبھی بھی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولوی احمد رضا خان کہہ کر نہیں پکارے۔ تو شاہ جی دال میں کچھ کالا کالا ہے، آپ کے عمل بتا رہے ہیں۔ اور تیسری بات میری یہ ہے کہ اگر آپ واقعتاً سنی ہیں اور صحابہ کرام اہل بیت اجمعین تمام کے تمام سارے کے سارے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان کے پیروکار ہیں، ان کی عزت کے محافظ ہیں، تو سب سے پہلے آپ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے والد محترم حضور خاتم النبیین حضور سرور کائنات حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ پیرے تھے۔ کہاں تھے آپ اس وقت جب حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر حملے ہوئے؟ آپ کا رد بلیغ آیا؟ بلکہ آپ تو اس وقت جب حضور کی عزت اور ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے تھے، اس وقت تو آپ ان لوگوں کی جھولیوں میں جا کے بیٹھ گئے جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے ڈاکو تھے، جنہوں نے حملے کیے، آپ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، پی ٹی آئی کو عمران خان کی جھولی میں اس کے نعرے لگا رہے تھے۔ آپ اگر سچے اہل بیت ہیں تو پھر حضور کی عزت پر پہرا دو، اور اگر آپ سچے ہیں واقعی سنی ہیں
تو پھر سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کی گئی، آپ کے حق میں، سیدنا صدیق اکبر کے حق میں رد بلیغ آپ کا کیوں نہیں آیا؟ حامد سلطانی کا رد بلیغ سیدنا صدیق اکبر کے حق میں آپ کا کیوں نہیں آیا؟ آپ اگر سنی ہیں تو پھر یہ دوغلا پالیسی چھوڑیں، اور جس امام کا آپ نے نام مولوی احمد رضا خان لیا ہے نا، یہ وہ امام ہے کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، سید پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت، ہمارے سروں کا تاج، ہم ان کے در کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، اور میں ان کو ولی کامل سمجھتا ہوں اور حضور علیہ السلام کی عزت کا محافظ سمجھتا ہوں۔ پھر بھی اہل سنت کا امام صرف ایک ہے جس کو احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں۔ اہل سنت کی پہچان صرف اور صرف اعلیٰ حضرت ہے جس کو امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جس کو عرب و عجم نے امام مانا، جس کو تمام بڑے بڑے شیخوں نے، شیخ الاسلام، مدینے کے مفتیان کرام، حتیٰ کہ عرب و عجم کے تمام فضلاء نے اپنا امام مانا، اور جس کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خاص قرب حاصل ہو، جس کو تصنیف میں مدد کرانے کے لیے، لکھنے میں مدد کرانے کے لیے خود علی المرتضیٰ کی ذات آتی ہو، آپ اس کو کہہ رہے ہیں مولوی احمد رضا خان مرحوم؟ تو آپ سوچیں کہ آپ کس رستے پہ جا چکے ہیں، آپ رافضیت کے رستے پہ جا چکے ہیں۔ اس لیے نہ حضور کی ناموس پر آپ کی زبان کھلی، نہ ختم نبوت پر جب ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا اس وقت زبان کھلی، اور نہ جب سیدنا صدیق اکبر اور تمام صحابہ پر طعن و تشنیع کی جا رہی ہے میڈیا پر، اس وقت آپ کی زبان کھلی۔ لیکن ان سب کو چھوڑ کر حضور کی عزت پر پہرا، ختم نبوت پر پہرا اور صحابہ کرام کی عزت پر پہرے کو چھوڑ کر آپ اگر صرف سیدہ پاک، ہمارے حیا کی بادشاہ، جہاں سے حیا شروع ہوتا ہے وہ سیدہ پاک کے ذات ہے، ان کا صرف اگر دفاع کر رہے ہیں تو یقیناً رافضیت ہے۔ سنیت یہ ہے کہ حضور کی عزت، ختم نبوت، صحابہ کرام جن کو حضور نے پہلے رکھا ان کو ہم پہلے رکھیں گے، صحابہ کرام پھر اہل بیت، ان لوگوں کی تعظیم اور ان کا دفاع سنی کرتا ہے، تینوں کا، حضور کی عزت، ختم نبوت کا بھی اور صحابہ کرام اور اہل بیت کا۔ لیکن آپ سیدہ پاک کے والد محترم حضور خاتم النبیین کی ناموس رسالت پر تو نظر نہ آئے، بلکہ جا کے غیروں کی جھولیوں میں بیٹھ گئے، آپ نذرانے لیتے رہے، اور عمران خان جو آج جس کو ہر بندہ غلط تسلیم کر رہا ہے، جس نے ہر لحاظ سے کفار کو سپورٹ کیا، پرموٹ کیا، ناموس رسالت پر حملے کیے، ختم نبوت پر کیے، آپ اس کو سپورٹ کرتے رہے۔ شاہ جی یہ تو مریں گے تو فیصلے ہو جائیں گے، یہ آپ کے والد محترم آپ کو پکڑیں گے۔ ہاں بھائی بیٹے، میں تو ساری زندگی حضور کی عظمت پر بولتا رہا، اور تو کیا کرتا رہا؟ لہٰذا سوچیں آپ کس رستے پہ جا رہے ہیں۔ اگر آپ پکے سنی ہیں تو برابر ضروری ہے کہ آپ سیدنا صدیق اکبر کا دفاع بھی کریں، آپ پر ضروری ہے حضور علیہ السلام کی ناموس اور ختم رسالت کا دفاع کرتے ہوئے پی ٹی آئی کو خیر بات کہیں اور اس پر لعنت بھیجیں اور اس کے خلاف بیان دیں۔ اگر آپ واقعی سنی ہیں، اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم قطعاً آپ کو سنی نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ کے درباروں میں بھی رافضی ہیں، آپ کے علاقے کے علماء بھی رافضی ہیں، آپ نے ان کے خلاف کبھی زبان نہیں کھولی۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں ایسے جملے کہے گئے کہ جو مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، جس نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے، آپ اس وقت متحرک نہیں ہوئے، آپ کا کوئی بیان نہیں آیا۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا نو ڈیمانڈ معاویہ، اس وقت آپ کا کوئی بیان نہیں آیا۔
حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ ہو گیا، اس وقت آپ کا کوئی بیان نہیں آیا، اب آ گیا، اور آیا بھی کس انداز میں کہ اپنا بغض نکالا اس پر جو اہل سنت کی جان ہے اور پہچان ہے، اور امام احمد رضا خان بریلوی جس کا نام ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ سید اعلیٰ حضرت کے خلاف ہیں تو ہم آپ کو کچھ نہیں سمجھ سکتے، پھر آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ نسب سے زیادہ علم کی فضیلت ہے۔ آپ اگر پڑھے ہوئے ہیں، آپ اگر چند کتابیں جانتے ہیں تو تحقیق کریں، نسب نہیں چلتا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں علم و فضل اور تقوی چلتا ہے، اور نسب کی فضیلت سے زیادہ علم کی فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے سید زادے جو ہیں، میری اولاد جو ہے وہ میری پیٹھ سے ہے اور علماء میرے سینے سے ہیں، لہذا ہم ان علماء کو آپ سے زیادہ قابل عزت سمجھتے ہیں جو سنی ہیں اور مسلک اہل سنت کے عقیدے پر پختہ ہے۔ آپ میں یقیناً رافضیت آ گئی ہے، اگر آپ سنی ہیں تو وضاحتی بیان دیں، سید صدیق اکبر کے حق میں بیان دیں، اور جتنے بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے غداروں کو آپ نے سپورٹ کیا آج تک، اس کے خلاف سراسر شرعی حکم بیان کریں، عمران خان کے خلاف بیان دیں، پی ٹی آئی کے خلاف بیان دیں، اس سے فی الفور توبہ کریں، اور اپنے مریدوں کو کہیں کہ جنہوں نے ووٹ دیا وہ توبہ کریں کہ انہوں نے ظلم کا ساتھ دیا۔ آپ اگر سچے ہیں تو ایسا کریں، اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ یقیناً گمراہیت کے راستے پر چل چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ وما علینا الا